بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث کتاب صرف میر میں آج اجواف یائی اسباب فعل یفعلو میں ہے۔ اس باب میں جو مادہ ذکر کیا گیا ہے وہ بیع ہے۔ بیع یعنی خریدن، چیز کو خریدنا یا فروختن، کسی چیز کو فروخت کر دینا۔ تو یہ باب فعل یفعلو سے ہے۔ اس کی ہم گردان دیکھتے ہیں، ماضی معلوم، پھر مضارع معلوم، پھر آگے انشاءاللہ جو باقی سیکھے ہیں۔ ماضی معلوم فرماتے ہیں باع، باع، باعو، باعت، باعتا، بعنا، یہاں تک کہ آخر تک آپ نے گردان کرنی ہے۔ بعنا سے آگے والے سیغوں میں با کے نیچے زیر ہوگی۔ بعتا، بعتما، بعتم، بعتے، بعتما، بعتنا، بعتو، بعنا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ باع اصل میں تو یہاں پر یا تھی، الف نہیں تھی، تو الف کہاں سے آ گئی؟ فرماتے ہیں باع اصل میں بایا تھا، یا حرف علت متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد، باع شد۔ کہتے ہیں یا حرف علت متحرک تھی، با یا حرف علت ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے۔ کون سی حرکت ہے؟ فتح۔ اور اس کا ما قبل بھی مفتوح تھا، تو یہاں پر یا کس چیز میں تبدیل ہو گئی؟ الف میں۔ وہ ہم چنین اس حال تا بعنا، با کے بعد جو 5 سیغے ہیں، 4 سیغے اگلے، باع، باع، باعو، باعت، باعتا، یہ 5 سیغے با آتا تک یہ اسی طرح سے اصل میں تھے۔ بایا اصل میں با اصل میں بایا تھا، با اصل میں بایا تھا، بایعو، بایعت، بایعتا، یہاں تک یہ سارے جو یا تھے 5 سیغوں میں الف میں تبدیل ہو گئے اسی قاعدہ کے تحت، یہاں تک کہ 6 سیغے میں آپ نے بعنا قرار دیا۔ بینا کیسے ہو گیا؟ در آخر تا و در بینا تا آخر الف بالتقاء ساکنین بیفتاد فتح بارہ بدل کردن بے کسرہ تا دلالت کند بر این کے عین الفعل کے افتاد اس یا بود اس نا واو۔ میں یہاں پر یہ لکھ دیتا ہوں، آپ ان قواعد کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ جی، باع اصل میں بایا تھا، با یا باع کیسے بنا؟ جواب، یا حرف علت متحرک اور اس کا ما قبل مفتوح تھا، اس لیے یا الف میں تبدیل ہو گئی۔ کیا بن گیا؟ باع بن گیا۔ یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ یا دیکھیں اور وہ کیا ہو؟ مفتوح ہو، لیکن یا حرف علت ہو، وہاں پر کوئی اور چیز کی یا نہ ہو، اور اس کا ماقبل بھی مفتوح ہو، تو وہ یا کس چیز میں تبدیل ہو جائے گی؟ الف میں تبدیل ہو گئی۔ باع کے بعد دوسرا صیغہ ہے باع، باع، یہ اصل میں با یا تھا، نہ با یا تھا، معذرت، با یا تھا۔ پھر باعو ہے، یہ اصل میں با یا تھا۔ اسی طرح سے اگلے سیغے ہیں بایعت، باعت اصل میں با یا تھا، باعتا اصل میں بایعتا تھا۔ بایعتا میں اس کو 5ویں سیغے کا بتا دیتا ہوں، یہی قاعدہ 5ویں سیغے میں بھی، باقی سب سیغوں میں بھی یہی جاری ہوا ہے۔ یا حرف علت متحرک ما اور اس کا ما قبل مفتوح تھا، اس لیے یا کو الف میں تبدیل کر دیا، باعتا بن گیا۔ آگے جو 6 صیغہ ہے وہ ہمارے پاس ہے بعنا۔ تو یہ بعنا کیسے بن گیا؟ 6 صیغہ
بئنا بئنا، اگر ہم عین پر جزم لگا دیں تو زیادہ صحیح ہے. بئنا اصل میں، کیونکہ اگر اصلی سیغے کی گردان کریں تو کیا ہے؟ بایعا بایعا بایعو بایعت بایعتا بایعنا. اصل میں بئنا کیا تھا؟ بایعنا بایعنا بر وزن ضربنا بر وزن ضربنا ضربنا. اچھا اب یہ حل کریں کہ بئنا کیسے بنا. یا حرف علت متحرک اور اس کا ما قبل مفتوح تھا، اس کو الف میں تبدیل کر دیا، بن گیا باعنا. باعنا بن گیا باعنا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب الف اور عین دونوں ایک وقت میں ساکن ہیں اور ملے ہوئے ہیں. التقائے ساکنین، التقائے ساکنین کا مطلب ہوتا ہے دو ساکن حروف کا اکٹھے ہو جانا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اب الف کو التقائے ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیں گے، بن جائے گا بعنا. جب الف گر گئی تو کیا بن جائے گا؟ بعنا. ابھی بھی بئنا نہیں بنا. اب با کو ہم کسرہ دیں گے تاکہ وہ دلالت کر سکے کہ اس کے بعد گرنے والا حرف یا ہے، کوئی اور حرف نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو قالا یقولو کے باب میں کل والے درس میں ہم نے چھٹے سیغے میں قلنا جب ہم نے کیا تھا تو قلنا اصل میں قولنا تھا. وہاں پر بھی واو حرف علت متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو الف میں تبدیل ہو گئی تھی، اور جب الف میں تبدیل ہو گئی تھی تو الف اور لام اکٹھے ہو گئے، التقاء ساکنین کی وجہ سے ہم نے الف کو گرا دیا تھا، قلنا بن گیا تھا. جیسے ابھی یہ بعنا بن گیا ہے. تو بعنا میں ہم نے با پر زیر دے دی، کسرہ دے دیا، اور قلنا میں ہم نے جب کلنا بنا تھا تو وہاں پر کاف پر ہم نے پیش دے دی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہاں پر جو کسرہ دیا جاتا ہے وہ یا کا کیا ہوتا ہے؟ جانشین ہوتا ہے، اور واو کا جانشین کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے. وہاں پر ہم نے ضمہ اس لیے دیا تھا تاکہ وہ دلالت کر سکے کہ وہاں پر واو گری ہے. یہاں پر ہم با کو کسرہ اس لیے دیں گے تاکہ یہ دلالت کر سکے کہ یہاں پر کیا گرا ہے؟ کسرہ اس بات کو بتائے گا کہ یہاں پر یا گری ہے. آگے فرماتے ہیں مستقبل معلوم ہے وہ ہے یبیعو، یبیعان یبیعونا، پھر طبیعو طبیعان یبعنا، طبیعو طبیعان طبیعونا طبیعینا طبیعان طبیعنا ابیعو نبیعو. یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یبیعو اصل میں یبیعو تھا. اب یہاں پر چونکہ اعراب نہیں لکھے ہوئے میں مجبور ہوں آپ کو پڑھانا تو اسی سے ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یبیعو ہے اور یہ یبیعو ہے. ممکن ہے آپ کے پاس جو کتاب ہو اس میں اعراب لگے ہوئے ہوں کہ یہ یبیعو لکھا ہوا ہے اور یہ یبیعو. تو اگر آپ اسی سے پڑھ رہے ہیں پھر تو درس کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سے لفظ کو میں نے کس طرح سے پڑھا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کتاب ہے اور اس کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں پھر انشاءاللہ مشکل نہیں آئے گی. یبیعو اصل میں یبیعو تھا. کسرہ بر یا ثقیل بود، بے ما قبل دادن یبیعو شد. ودر یبعنا و تبعنا یا بالتقاء ساکنین بھی افتاد. یہاں پر میں مضارع کو حل کر دوں پھر اگلے مرحلے میں ہم جاتے ہیں کہ امر اس کا کیا ہے اور وہ کیسے بنائیں. یا فعل مضارع یبیعو ہے. یبیعو پر جب تک ہم اعراب نہ لگائیں سمجھ نہیں آئے گا. یبیعو اصل میں یب یہ او تھا. یہاں پر یہ یبیعو لکھا ہوا ہے اور یہ یب یہ او لکھا ہوا ہے.
قاعدہ کیا ہے اور کس وجہ سے یہ یبیع بن گیا ہے؟ یا پر کسرہ ثقیل ہے اس لیے ما قبل کو دے دیں گے۔ ثقیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھاری ہے، بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے لیے یا پر کسرہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ یب یہ او پڑھنے کی بجائے یبیع او پڑھنا زیادہ آسان ہے۔ پس جب یا پر کسرہ ثقیل ہے تو اس کو گرا نہیں دینا بلکہ اس کو ما قبل کو دے دیں گے۔ ما قبل یعنی اس سے پیچھے والا حرف۔ پیچھے والا حرف کون سا ہے؟ یا سے پیچھے والا حرف با ہے۔ یا کا کسرہ اگر ہم با پر لے آئیں تو کیا بن جائے گا؟ یبیع او بن جائے گا۔ اب 5 سیغے تو اسی طرح سے ہیں، یبیع او، یبیعان، یبیعون، تبیع، تبیعان، یبیعنا۔ اب دوسرا سیغہ جو ہے یبیعان، یہ تھا اصل میں یب یہ آنے، اسی طرح سے چوتھا سیغہ، تیسرا سیغہ یبیعون، اصل میں یب یہ اونا تھا، کس وجہ میں؟ یضربونا کی وجہ میں۔ اس طرح طبیعو کیا تھا اصل میں؟ وہ تھا تب یہ او۔ اچھا آگے طبیعو، طبی آنے، یہ تھا تب یہ آنے۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ جائی ہوگی کہ طبیع آنے کیسے بنا۔ طبیع آنے میں یا پر کسر ثقیل ہے، ما قبل کو دے دیں گے۔ چوتھے میں، تیسرے میں، دوسرے میں بھی یا پر کسر ثقیل ہے، پیچھے چلا جائے گا۔ اب بات آ جائے گی چھٹے سیغے میں۔ چھٹا سیغہ کیا ہے؟ یبعنا، یا بعنا، اصل میں یب یہ نا تھا پر وزن یضربنا، بایا یبیعو، ضربا یضربو، تو چھٹا سیغہ بنتا ہے یضربنا، یب یعنا۔ کیسے بنا؟ یا پر کسرہ ثقیل ہے، ما قبل کو دے دیں گے، بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ یا بی، اگر بی نا۔ اب یہاں پر کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ جب یا کا کسرہ پیچھے چلا گیا ہے تو یا بھی ساکن ہو گئی اور عین بھی ساکن ہو گئی ہے، تو اب کریں گے کیا؟ یہاں پر عین کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ یبعنا۔ پھر چھٹا 12واں سیغہ بھی اسی طرح سے تبعنا ہے، وہ تبعنا اصل میں تب یعنا تھا، بالکل سیم اسی طرح سے۔ یا پر کسرہ ثقیل ہے، وہاں پر بھی تبیعنا میں ما قبل کو دے دیں گے، یا اور عین اکٹھے ہو جائیں گے ساکن دونوں، یا کو گرا دیں گے، تبیعنا بن جائے گا۔ یہ ہماری مضارع میں بھی بحث ختم ہوئی۔ آگے ہم آتے ہیں امر میں۔ فرماتے ہیں ودر امر حاضر گوئی آپ کہو گے بیع، بیعا، بیعو، تاخر، بیعی، بیعا، بیعنا، تاخر برآن قیاس است، یعنی اسی طرح سے آپ نے اسی قیاس پر پڑھنا ہے کہ در کل گفت شد، جس طرح سے آپ نے کل میں قاعدے کے مطابق بنایا تھا تقولوں سے، اسی طرح سے آپ بیع میں بھی امر بنائیں گے اور وہ کیا بنے گا؟ بیع بنے گا۔ قل ہم نے کہاں سے بنایا تھا؟ قل ہم نے بنایا تھا تقولوں سے، تو تبیعوں سے ہم اگر امر بنائیں کیسے بنے گا؟ ہم بنا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بن رہا ہے۔ تبیعو، باع یبیعو، یبیعو، تبیعو سے اگر ہم امر بنائیں، تا حرف کیا ہے؟ استقبال ہے، اس کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب آخر کو بھی کیا کر دیں گے؟ ہم کر دیں گے اگر ہم اس کو بنائیں طبیعوں سے، طبیعوں سے بنے گا تعارف استقبال ہے، تو یہاں پر آخر کو جب ہم ساکن کریں گے تو بن جائے گا تا حرف استقبال کو گرایا، مثلا بن جائے گا بیعو، حرف استقبال گرا دیا، یا بھی ساکن ہے اور عین ہم کیونکہ کیا کر دیتے ہیں؟ جزم ہوتی ہے ہاں امر کے اوپر، یہ بھی جزم ہے،
تو حمزہ یہاں پر یا کو کیا کر دیں گے، التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیں گے، بن جائے گا بیع۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے اگر ہم طبیعوں سے بنائیں، لیکن اگر آپ تبیعوں سے بناتے ہیں، تبیعوں اصل سے، تب یہ او، اس میں تھوڑا سا مزید آپ کو کرنا پڑے گا مسئلے کو حل، کہ یہاں پر آپ کریں گے سب سے پہلے تا حرف علت کو گرایا اور عین کو آپ نے ساکن کر دیا، کیا بن جائے گا، با ساکن ہے، یا پر زیر ہے اور عین بھی ساکن ہے۔ اب ہمیں یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے، ابھی جو لفظ تا کو گرانے کے بعد بنا ہے، میں یہ تا گرا دی اور عین کو، یہ ہمارے پاس بن جائے گا۔ اب ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت ہے، حمزہ وصل پر ہم کیا لگائیں گے، کسرہ لگائیں گے، کیونکہ عین الفعل اس کا کیا ہے، مکسور ہے، ابیع۔ اب ابیع کو کیسے ہم کریں گے، بیع کہتے ہیں یا پر کسرہ ثقیل ہے، ما قبل کو دے دیں گے، بن جائے گا ابیع۔ اگر یا کا کسرہ ما قبل کو چلا جائے تو بن جائے گا ابیع۔ اب کیا ہوگا، یا گر جائے گی کیونکہ التقاء ساکنین ہو رہا ہے، اے بیع۔ اب حمزہ کی ضرورت ابھی ہمیں ہے یا نہیں ہے، ابھی ہمیں حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، کیا بن جائے گا، بیع بن جائے گا۔ تو یہ امر ہے آپ کا، امر حاضر۔ امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا، اگر سمجھ نہ آئے تو اس کو دوبارہ دیکھیں سنیں۔ بیع، بیعا، بیعو، آخر تک آپ نے گردان کرنی ہے کول کی طرح، جس طرح سے ہم نے کول بنایا تھا۔ انہوں نے صرف آپ کو صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ جس طرح سے کول بنا تھا وہ آپ بے کو بھی اسی طرح سے بنائیں، لیکن ہم نے اس کو حل کیا ہے کہ کیسے بنا ہے، لہٰذا آپ انشاءاللہ اس کو حتماً یاد کریں۔ نون تاکید ثقیلہ، بیعنا، بیعان، بیعنا، بیعنا، بیعان، بیعنان، نون خفیفہ، بیعن، 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 امر غائب، لیبع، لیبیع، لیبیعو، لتبع، لتبیع، لیبعنا، لیبع، لنبع۔ نون تاکید ثقیلہ، لیبیعن، لیبیعان، لیبیعن، یہ امر غائب پر نون ثقیلہ ڈال رہے ہیں، اور نون خفیفہ لیبیعن، 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 نہیں، لا یبیع، لا یبیع، لا یبیعو، لا تبع، لا، اسی طرح سے آخر تک۔ آگے کہتے ہیں اگر نہیں پر نون ثقیلہ ڈالیں تو بنے گا لا یبیعن۔ ماضی مجہول آپ کا بنے گا بیع۔ اب اس کو ہم حل کریں گے کہ بیع کیسے بنا، بیع، بیع، بیعو، بیعت، بیعتا، بیعنا۔ آگے خود اس کو حل کروائیں گے کہ یہ کیسے بنا، پھر ہم اس کو ورڈ پہ بھی حل کرتے ہیں۔ اصل میں بیع بوجعا تھا، کیونکہ ماضی مجہول کے شروع میں کیا ہوتا ہے، ضمہ ہوتا ہے، ضربا، نصرا، علما، شرفا، تو یہاں پر تو بیع ہے، یہ کیسے بنا ہے، تو کہتے ہیں بیع، یہ بیع لکھا ہوا ہے اور یہ بوجعا لکھا ہوا ہے۔ بیع اصل میں بوجعا تھا، کسرہ بر یا ثقیل کود ما قبل کو دے دیا، کسرہ یا پر ثقیل ہے، جس طرح سے ابھی ہم نے پچھلے سیغوں میں بھی بتایا کہ یا پر کسرہ ثقیل ہوتا ہے تو ما قبل کو دے دیتے ہیں، تو جب ہم نے اس کے ما قبل کو دے دیا تو کیا بن گیا، بیع شد۔ یہاں پر اگر میں لکھ دوں تو بالکل واضح ہو جائے گا، بو یہ آ، یہ اصلی صیغہ ہے جو زور با کے وزن پر ہے، یا پر کسرہ ثقیل ہے، اس کو ما قبل کو دے گے، بی آ بن جائے گا۔ یہ آسان ہے۔ وَدَرْبِعْنَا، تا آخر یا بالتقاء ساکنین افتاد، ودر صورت معلوم و مجہول و امر یکسان بود، ودر اصل مختلف، اصل بینا معلوم بیانہ تھا، اصل بینا مجہول بوینا تھا، اور اصل امر بینا امر ابجعنا تھا۔ اب یہ وہی بات آ گئی ہے جو ہم نے کالا یقولو میں بھی پڑھی تھی، کہ کالا یقولو میں بھی جو ماضی کا چھٹا صیغہ ہے، ماضی معلوم کا، وہ بھی کلنا تھا، ماضی مجہول کا چھٹا صیغہ بھی کلنا تھا، امر معلوم کا بھی چھٹا صیغہ کلنا تھا، لیکن ان سب کی اصل جدا جدا تھی۔ کلنا ماضی معلوم کا اصل اس کی قبلنا تھی، ماضی مجہول کے کلنے کی اصل قبلنا تھی، جو امر معلوم ہے اس کے کلنا کی اصل او قبلنا تھی۔ یہی بحث ہماری با یا بی او میں بھی ہے، جو ماضی معلوم
کہ بعنا نا، اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں، کہ اصل با یا نا تھی، جبکہ ماضی مجہول کے بعنا کی اصل بو یہ نا ہے، اور امر کے چھٹے صیغے بعنا کی اصل اب یہ نا ہے۔ سب سے پہلے میں کیونکہ بے نا ماضی معلوم کا جو بایا نا تھا اس کو ہم نے بنا لیا تھا چھٹے صیغے میں، یا حرف لفظ متحرک ما قبل مفتوح یا الف میں تبدیل ہو جائے گی بیعنا میں، اور اب الف اور عین التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گی، بعنا بن جائے گا۔ اب با پر ہم کسرہ کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ یہاں پر یہ بتا سکے کہ یا گری ہے، یہاں پر بعنا بن جائے گا، یہ ماضی معلوم کا ہو گیا۔ ماضی مجہول کا چھٹا صیغہ بھی بعنا بنتا ہے۔ اب ہم گردان کرتے ہیں، بوئے آ سے بی آ بنا تھا، بی آ بی آ بی او بی آت بی آتا بعنا، بیتا بیتما بیتم بیتے بیتما بیتنا بیتو بعنا۔ امر کا صیغہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بع بی آ بی او بی غی بی غی بی آ بعنا، چھٹا صیغہ اس کا بھی بعنا ہے۔ پہلے ہم ماضی مجہول کا چھٹا صیغہ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ماضی مجہول کے بینا کی اصل بوئنا ہے، یا پر کسرہ ثقیل ہے، ما قبل کو دیں گے، بن جائے گا بی نا، یا گر جائے گی، اب یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، کیا بن جائے گا؟ بعنا بن جائے گا۔ اچھا، یہ ہماری یہاں پر بحث ختم ہوئی۔ اب یہ نا سے کیسے بنا بعنا، جو چھٹا صیغہ ہے امر کا وہ بھی آسان ہے، جس طرح سے اب یہ سے بع بنا ہے اسی سیم طرز پہ امر کا بعنا، معذرت، امر کا بینا اصل میں اب یہ نا تھا۔ میں صرف اس کو بتا دیتا ہوں، آپ خود نوٹ کر لیں۔ یا پر کسرہ ثقیل ہے، ما قبل کو دے دیں گے، بن جائے گا ایبیعنا، یا اور عین دونوں التقاء ساکنین اکٹھے ہو جائیں گے، یا کو گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ اے بعنا، یا گر گئی ہے نا، اور اے بعنا بن جائے گا۔ اب حمزہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، حمزہ وصل کی، کیونکہ با ہمارے پاس مکسور پہلے سے موجود ہے، کیا بن جائے گا؟ بعنا بن جائے گا حمزہ کے کرنے کے بعد، اور یہ ہماری امر کی بحث بھی یہاں پر ختم ہوئی۔ آگے جو بتا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں مستقبل مجہول ہے، اس سے مستقبل مجہول اس سے ہے یباع یباعان یباعون تباع تباعان یباعنا تباع تباعان تباعون تباعین تباعان تباعنا اباعو اور نباعو۔ یباعو اصل میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں اس میں وہی قیاس آپ نے کرنی ہے جو یکوالو سے آپ نے یکالو بنایا تھا، سیم اسی طرز پر آپ نے یبجاؤ سے یباؤ بنانا ہے۔ یباؤ اصل میں یب یا تھا، کس کے وزن پر؟ یضربو کے وزن، یمنعو ینصرو، بایا یبیو ضرب یضرب باب ہے نا،
تو اس کا ماضی مضارع مجہول کا وزن جو بنتا ہے وہ یضربو کے وزن پر یبیعو بنتا ہے۔ یا یہاں پر الف کیسے ہوئی؟ تو جس طرح سے فرماتے ہیں ہم نے یقالو کو بنایا تھا یقوالو سے، اسی طرز پر آپ یباعو کو بنائیں گے۔ بنایا کیسے تھا؟ فرماتے ہیں یا حرف علت متحرک ما قبل صحیح و ساکن، یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے۔ یا حرف علت متحرک ما قبل صحیح و ساکن ہے، اس کی حرکت ما قبل کو نیچے لے آؤں تاکہ آپ کو دکھائی دے سکے، جی کو دیں گے، بن جائے گا یبیعو، یبیعو۔ اصل لفظ کیا تھا؟ یبیعو تھا نا، تو یا حرف علت یا کی حرکت اگر ما قبل کو دے دیں تو کیا بن جائے گا؟ یبیعو۔ یبیعو سے یباعو ہم نے ابھی بھی بنانا ہے۔ یا حرف علت ساکن اور اس کا ما قبل مفتوح تھا، اس لیے الف میں تبدیل کر دیا۔ جیسے ہم نے پیچھے ایک اور مثال بھی تھی، ہاں یک والو، اس میں بھی یہی مسئلہ ہوا تھا نا، وہ الف میں ہم نے تبدیل کر دیا تھا، یکولو پہلے بنایا تھا، پھر حرف علت جو ہے نا ساکن ہے اس کا ما قبل مفتوح تھا۔ اور یہ یاد رکھیں اگر حرف علت کا ما قبل مفتوح ہو تو وہ الف میں تبدیل ہو جاتی ہے، اگر حرف علت واو یا کا حرف ما قبل مکسور ہو تو وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا اگر وہ حرف علت کا ما قبل مضموم ہو تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ واو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر چونکہ مفتوح ہے حرف علت کا ما قبل، یا حرف علت ہے اس کا ما قبل جو با ہے وہ مفتوح ہے، تو با کو کیا کر دیں گے ہم؟ یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے، بن جائے گا یباعو، او بن جائے گا۔ یہ ہماری بے کے ذیل میں بحث ختم ہوئی۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اجواف واوی، یہ ابھی اجواف یائی پڑھ رہے تھے، با یا آ، عین الفعل مقابلے میں تھا حرف علت لیکن وہ کیا تھا؟ یا تھی، اجواف یائی تھا۔ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ اجواف واوی پڑھیں گے۔ اجواف واوی اس کو کہتے ہیں جس کے عین الفعل کے مقابلے میں واو ہو، تو یہ خافہ یا خافو انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔